بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب کے خوبصورت شہر ابہا میں حال ہی میں ایک لڑکی کی شادی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد مقامی دستور کے مطابق اس کا بناؤ سنگھار وغیرہ کیا گیا، جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ اسی آسنا میں اس لڑکی نے عشاء کی اذان سنی۔ بالکل اسی وقت اس کی ماں نے آ کر بتایا کہ تیرا دولہا آ گیا ہے، مگر لڑکی نے نیچے جانے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی نے اپنی ماں سے کہا کہ میں وضو کر کے نماز پڑھوں گی۔ لڑکی کی ماں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم پاگل ہو؟ مہمان تمہیں دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اور پھر تمہارے میک اپ اور بناؤ سنگھار کا کیا ہوگا؟ یہ تو سارا پانی سے دھل جائے گا۔ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیتی ہوں۔ اور کہا، واللہ اگر تم نے ابھی وضو کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ بیٹی نے کہا، اللہ کی قسم میں بھی یہاں سے تب تک نہ جاؤں گی جب تک نماز ادا نہ کر لوں۔ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ اس کی ماں نے کہا، مہمان تمہیں میک اپ کے بغیر دیکھیں گے، کیا کہیں گے؟ وہ تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تم کسی کو بھی اچھی نہیں لگو گی۔ ایسا کرنا، اپنے گھر جا کر بعد میں نماز پڑھ لینا۔ لڑکی اپنی ماں کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولی، آپ اس لیے پریشان ہو رہی ہیں کہ میں لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں لگوں گی، لیکن میں تو اپنے پیدا کرنے والے کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں۔ اور کیا آپ میری زندگی کی ضمانت دے سکتی ہیں کہ میں دوسرے گھر جانے تک زندہ رہوں گی؟ چنانچہ لڑکی نے وضو کیا، جس کی وجہ سے اس کا سارا میک اپ اتر گیا، لیکن اسے میک اپ خراب ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا، اور نہ ہی لوگوں کے اچھے یا برے کہنے کا کوئی خیال تھا، کیونکہ اسے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا تھا۔ اس نے نماز شروع کی اور حالت سجدہ میں وہ لطف پایا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سجدہ ہوگا۔ اللہ کی شان کہ وہ لڑکی اس وقت حالت سجدہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ کیا خوبصورت اور قابل رشک موت تھی۔ وہ اللہ کو قریب کرنا چاہتی تھی۔ اللہ نے اسے اسی حالت سجدہ میں اپنے قریب کر لیا، جہاں ہر مسلمان اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ میری ہر مسلمان بہن ذرا سوچے، اگر ہم میں سے کوئی لڑکی اس جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ یقیناً نماز کو ہی مؤخر کیا جاتا، بعد میں آرام سے پڑھ لیں گے۔ مگر جسے آخرت کی فکر ہے اور جسے معلوم ہے کہ زندگی نہایت بے اعتبار شے ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کسی وقت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آنے پر کبھی بھی نماز مؤخر نہیں کریں۔ بہرحال نہایت چھوٹے چھوٹے عذر جن کی وجہ سے ہم نماز جیسی اہم عبادت کو مؤخر کر دیتے ہیں، اور کبھی تو وقت نکل جاتا ہے، نماز قضا تک ہو جاتی ہے، تو سوچے کیا ہم اس طرح نماز کی اہمیت کم نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنی محبت کا ذرائع نصیب فرمائے، اور ایسی شاندار موت نصیب فرمائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ آمین۔